السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ انسانیت جو پیدا کیے ہیں آدم علیہ السلام سے، جو شروعات ہوئی ہے انسان کی، تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی انسان کے لیے رہنے کا جگہ پیدا کر دیے۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ زمین کا جو یہ گولا ہے اس کو پہلے ہی پیدا کر دیے، پھر اس کے بعد زمین کے اس گولے پر رہنے والے مخلوق کو یعنی آدم علیہ السلام کو پھر پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی جگہ اور اس کی کھانے پینے کا انتظام سب کچھ کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انسان کو پیدا تو کیے، اور انسان کو کس لیے پیدا کیے اس کا مقصد بھی بتا دیے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مطلب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے۔ ویسے تو فرشتے ہے ہی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہر وقت ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت میں ہی، تسبیح تحمید میں ہی لگے ہوئے رہتے ہیں فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کے مخلوقات کو بھی پیدا کیے صرف اس رب کی عبادت کے لیے جس نے ان کو پیدا کیا، اور ہم انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیے اس لیے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کر سکیں، نہ کہ یہاں پر بڑے بڑے محلات بنگلات بنا لیں اور یہاں پر کیا ہے عیش و آرام سے رہنے کے لیے، یعنی تو ہم بہت کچھ یہاں پر پراپرٹی خرید کے اپنے آپ کو بڑا شان و شوکت کے لیے نہیں پیدا کیے، صرف انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی صرف اور صرف اس کی عبادت ہے۔ تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ اب یہ تو کھانا پینا رہنا سہنا پڑھائی یہ سب کچھ ضروریات زندگی ہے، اس کو ہم کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ تو فرینڈز، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو انسان اور مٹی کا تعلق یہاں پر میں غور کر کے میں بتا رہی ہوں کہ مٹی جو ہے وہ پانی کا طلبگار ہے۔ جب مٹی کے اندر پانی جذب ہوتا ہے تو مٹی کے اندر نمی پیدا ہو جاتی، جب مٹی کے اندر نمی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کچھ بھی ہم جو چاہتے ہیں وہ بیج بو سکتے، اس میں جب بیج بویا جاتا تو وہی طریقے سے اس کے کونپلیں پھوٹتی۔ تو فرینڈز، زمین بھی 70% پانی سے گھرا ہے اور انسان کے اندر بھی 70% پانی موجود ہے۔ زمین کے اوپر مٹی جب اچھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جب ہم بیج بوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ زرخیز ہوتی ہے، اور ہمارے سوچ کے اعتبار سے ہمارے ضرورت کے اعتبار سے جو ہم بیج بوئے ہیں وہی پھل ہم کو مہیا ہوتے ہیں، وہی پھل ہم کو میسر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سوچ میں بھی ہمارے دل میں بھی اچھے خیالات کو لانا چاہیے اور اچھی باتوں کو سوچنا اور اچھے کام کرنا۔ جب ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا کام کریں گے تو پھر اس کا صلہ بھی ہم کو اچھا ہی ملے گا، ہم برا سوچیں گے برے کام کریں گے تو اس کا صلہ بھی ہم کو برا ملے گا۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ جس طریقے سے ہم کو فرما رہا ہے اس طریقے سے ہم عمل کریں۔ فرینڈز، یہاں تک آپ میرا ویڈیو دیکھے ہیں، میں صبح میں جو ناشتہ بنائی ہوں روٹی اور پالک کی بھاجی بنائی تھی، اور رات میں تھوڑا کھانا بچ گیا تھا تو میں وہ کھٹا چاول بنائی تھی، اور یہ ہم برج جو چڑھ رہے ہیں اتنے سیڑھیاں ہیں یا ربی کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ برج خلیفہ چڑھ رہے۔ برج خلیفہ کا سیڑھیاں چڑھ کے اتر گئے ہم لوگ، بہت تھک گئے، اب جا رہے کالج کو۔ گرمی اتنی ہو رہی ہے، بن رمضان کے روزہ لگ رہا ہم لوگوں کو، اتنی تیز دھوپ، دیکھیں کہاں دھوپ شاپ، سورج کدھر ہے نہیں دکھ رہے، ہاں دکھ گئے۔ تو میں ناشتہ کرنے کے بعد مجھے تھوڑا پڑھنا تھا تو میں پڑھتے بیٹھ گئی تھی، پھر اس کے بعد ریڈی ہو کے میں کالج کے لیے نکل گئی۔ لیکن آج کے دن میں دوپہر میں سالن نہیں پکائی تھی، دوپہر کا سالن نہیں پکا کے آ گئی تھی، تو مجھے جا کر پھر گھر واپس سالن پکانے کا تھا۔ تو میں یہاں پر وہی کالج کے جو ایگزام سٹارٹ ہونے کا ٹائم کا انتظار کر رہی تھی، سرسری ایسے ہی بک پلٹا کے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے بول کے۔ اور تو فرینڈز، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، اچھے اور برے، غم خوشی سب کچھ آتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہیں۔ قرآن اور حدیث
شریف میں جس طریقے سے انسان کو تلقین کی جا رہی اس طریقے سے ہم عمل کرنے کی، پوری نہیں عمل کرے تو کرے لیکن کوشش تو کر سکتے اور شروعات تو کر سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے میں اور بڑھوتری کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں دعا کرتی ہوں ہم سب کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے عمل ہم سب کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو گائز میں یہاں پر گھر کو جا رہی ہوں، دیکھیے ہمارے گھر کی روڈ کی حالت کس طریقے سے خستہ ہو چکی ہے، مطلب پورا روڈ توڑ دیا نا، تو اب نئی روڈ ڈالتے بول کے بتا رہے تھے۔ گھر میں جانے کے بعد میں یہ انڈے اور سوجنی کی پھلی کا سالن بنانے کے بعد پھر میں کھانا کھائی کیونکہ بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، تو بنا کے کھائی، اور کھانا کھانے سے پہلے میں نیمبو شربت بنا کے پی لی تھی، پھر نماز پڑھ لی، پھر تھوڑا آرام کر لی۔ اس کے بعد ہمارے بچوں کے لیے میں شیرخرما بنائی تھی، بچے ہمارے شیرخرما ہونا بول رہے تھے تو میں شیرخرما بنائی آج۔ اور تو فرینڈس ایک بچی کا لاسٹ ایگزام تھا اور ایک بچی کا ایک ایگزام باقی تھا، اور وہ بچی کو پڑھانا بھی تھا، سوشل کا ایگزام ہے نیکسٹ ڈے، تو بچی کو میں سوشل پڑھاتے ہوئے میں اپنی بھی پڑھائی کی تیاری کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے پڑھائی میں بیٹھ گئی تھی، تقریباً 2-2:30 بجے تک میں پڑھ لیتے بیٹھ گئی تھی، پھر اس کے بعد میں سو گئی۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرینڈس میں یہاں پر ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل نے خیال کیا ہوگا، مطلب کسی کے دل میں ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ فرینڈس یہاں پر میرے پورے کام ہو چکے تھے اور میں کچن بھی پورا اچھی طریقے سے کلین کر لی تھی، اور اس کے بعد بچوں کو سلا دی اور میں اپنے پڑھائی میں بیٹھ گئی تھی۔ یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، پھر ملیں گے۔